بچے اتنے بیمار ہو گئے کہ ان کو داخل ہونا پڑا. داخلے بعض اوقات تو وارڈز میں کیے جاتے ہیں, وارڈز بھر گئے ہیں, یہ خبروں میں دکھا رہے ہوتے ہیں پورے پورے وارڈز بھرے ہوئے ہیں, جگہ نہیں ہے. آپ خود بھی بتا رہے ہیں کہ آئی سی یو بھی بھر چکے ہیں. تو بچے اتنے زیادہ سنگین بیماری تک پہنچ جاتے ہیں جب تک وہ گھر ہی میں ہوتے ہیں. والدین ایسے کیا شروع میں سائنس ہیں جو بچوں کے اندر, ان کو ایسی کون سی چیزیں نظر آئیں کہ وہ جلدی سے ڈاکٹر کے پاس پہلے ان کو لے جائیں تاکہ وہ اتنی سنگین بیماری تک پہنچے ہی نہ. بالکل ایسا ہی ہے. اس میں غلطی ہمارے ہیلتھ سسٹم کی بھی ہے اور ایک پراپر چیک اینڈ بیلنس سسٹم نہیں ہے. ہمارے لوکل کمیونٹیز میں جو حضرات ہوتے ہیں وہ بچوں کو بہت غلط ڈیل کرتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ بچے کو بخار ہوا یا بچے کو کوئی مسئلہ ہوا, اس کا حل اینٹی بایوٹک ہے, اور یہ بہت بڑی غلط بات ہے. بچے کو فلو ہوئی, اس کا حل اینٹی بایوٹک ہے. بچے نے سانس تیز لی, اس کا حل اینٹی بایوٹک ہے. بچے کو کچھ بھی نہیں ہے, اس کا حل اینٹی بایوٹک اور اسٹیرائڈ ہے. یہی جو سب سے بڑی ڈیلیما ہوتی ہے, کیونکہ بچہ انیشیل سٹیجز میں اکثر جی پی کے ساتھ, جس کو ہم جنرل پریکٹیشنر کہتے ہیں, اس کے ساتھ پریزنٹ کرتا ہے, اور اکثر گاؤں محلے میں جہاں نہ ہو کوئی ٹیکنیشینز کے ساتھ پریزنٹ کرتا ہے, اور ان کو غلط گائیڈ کر لیتے ہیں. ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس بچے کو کیا ٹریٹ کرنا, جو اس میں ڈینجر سائنس ہے. جس طرح آپ نے کہا, جب بھی بچے کو ہمیں اس کو ڈیوائڈ کرنا چاہیے اپر ریسپیریٹری انفیکشنز میں اور لوور ریسپیریٹری انفیکشنز میں. جب بچے کے نتنے پھیل رہے ہوں, بچے کو تیز بخار ہو, مسلسل الٹی ہو رہی ہو, بچہ غنودگی میں مبتلا ہو, بچے کے سانس تیز لے رہے ہو, بچے کی چھاتی سے آوازیں آ رہی ہوں جو آپ خود بھی سن رہے ہوں, اور ایسا کہ بچے کی پسلے نیچے گڑا بنا لیتی ہے, تو یہ وہ سارے خطرے والے علامات ہیں جو کسی بھی وقت ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے. جی, بعض اوقات بہت چھوٹے بچے ہیں, ان کے ہاتھ, ان کا چہرہ نیلا پڑنا شروع ہو جاتا ہے. بعض اوقات سو نہیں پاتے, سوئے ہوئے بچے بار بار کھانسی سے اور سانس کے پھولنے سے اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ سب بچے آپ کیونکہ ان بچوں کو ڈیلی بیسس پہ دیکھ رہے ہیں, بہت سارے بچے ماشاء اللہ آپ کے انڈر ٹریٹمنٹ جو ہیں وہ بہتر بھی ہو رہے ہیں. تو یہ جو اس قسم کی میڈیسنز جو بچے لے رہتے ہیں ان جگہوں سے, جیسے آپ بتائیں جادو کی گولی, پاؤڈر والا سیرپ, اور سب سے پہلے دن آپ کو شروع کرا دیا جائے, لیکن ایز اے کمیونٹی ان اینٹی بایوٹکس کے غلط استعمال سے اور ایز اے پیشنٹ وہ اسٹیرائڈ کے غلط استعمال سے پیشنٹس بہت زیادہ سفر کرتے ہیں. آپ کے پاس ایسے خراب ہوئے پیشنٹس کس طرح پہنچتے ہیں؟ بہت سارے آتے ہیں. آج آپ کو ہم نے نمونیا کا ذکر کیا, لیکن ہم اگر اس طرف آئے کہ نمونیا کو کون کراتا ہے, کون سی جراثیم ہے, سب سے کامن اس سیزن میں اور اس ٹائم پاکستان میں وائرل نمونیا سب سے کامن ہے. اور وائرل نمونیا کا علاج نہ اسٹیرائڈ ہے, اور وائرل نمونیا کا علاج کوئی بھی اینٹی بایوٹک نہیں ہے. وائرل نمونیا خود بخود ٹھیک ہوتے ہیں, یا آپ جو میں نے خطرے کے علامات بتائے, جس طرح ہے بچے کے نتنے پھیلتے ہیں, بچہ سانس تیزی سے لیتا ہے, چھاتی سے آوازیں آتی ہے, گڑے بن جاتے ہیں, ٹھیک ہے, بچہ فیڈ نہیں کرتا, مسلسل الٹی کرتا ہے, کبھی کبھار نیلا ہو جاتا ہے, تو یہ سارے خطرے والے علامات ہیں. اور یہ تب ہو جاتے ہیں جب آپ بچے کو ٹریٹ نہیں کرتے ہو. تو سب سے کامن کازز وائرل نمونیا ہے, اور وائرل میں اس سیزن میں سب سے کامن آر ایس وی, انفلوئنزا, کووڈ بھی تھوڑے سے کیسز آ رہے ہیں لیکن آ رہے ہیں. یہ سب سے کامن کازز ہے. اور ایز اے ڈاکٹر, کیونکہ میں نے پہلے ہی بتایا کہ ہمارے پاس ہر چیز کا حل اسٹیرائڈ ہی ہم کرتے ہیں اور اینٹی بایوٹک کرتے ہیں. جب ایک پیڈیاٹیشین اس کو دیکھے گا تو اس کو یہ چیزیں سمجھ آئے گی. وہ بچے کی چھاتی کو سنے گا, وہ بچے کی سانس کی رفتار کو دیکھے گا, وہ دیکھے گا کہ آیا یہ کیا ہے, بخار ہوتا ہے نہیں ہوتا, کیا ہے, مجھے کون سے ٹیسٹ کرانا چاہیے, آگے جانا چاہیے, مجھے ٹائم پہ بچے کو ریفر کرنا چاہیے, آیا اینٹی بایوٹک کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. یہ وہ چیزیں ہیں. آج کل وائرل کلچرز ہو رہے ہیں اس دنیا میں, بہت آگے چل چکے, تو وائرس کی ٹریٹمنٹ آ چکے ہیں. ہم آر ایس وی وائرس میں ریبوورین دیتے ہیں, یہ سب چیزیں دیتے ہیں. تو ٹائم پہ اس لائن پہ مینیج کیا جائے. اگر بیکٹیریل نمونیا ہے تو بیکٹیریل لائن پہ مینیج کیا جائے, ٹھیک ہے. اگر وائرل نمونیا ہے تو وائرل ٹائم پہ مینیج کیا جائے. تو اگر ہم ان چیزوں کو ٹائم پہ مینیج کریں اور ایک پیڈیاٹیشین کو دکھائیں, اور اس کو پتا ہوتا ہے کہ بچہ کب اس کو داخلے کی ضرورت پڑ سکتی ہے, کب میں نے ریفر کرنا ہوتا ہے, تو بچے بہت اچھی طریقے سے مینیج ہو سکتے ہیں. لیکن ہمارے پاس اکثر اس حالت میں آتے ہیں جب اس نے تیز اینٹی بایوٹکس لی ہوتی ہیں, اور وہ بیکٹیریل نمونیا ہوتا ہی نہیں ہے, موسٹلی وائرل نمونیا ہوتا ہے, اس کا کوئی خاص رول ہی نہیں ہوتا. تو پھر ہمارے پاس آ جاتے ہیں اور پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے, زندگی اور موت کے کشمکش میں مبتلا.